शाज 9 की किस्म है, चूंकि अच्छा कैसे किस्म है? सिका रावी की गलती को हिल्लत कहते हैं। तो शाज में क्या होता है? सिका रावी की गलती होती है ना, इस एतबार से इल्लत बना कि ना बना? बन गया, इस एतबार से इल्लत है ये। अगली बात, शाज चूंकि एक बहुत बड़ा ही मसला है, बड़ा अहम मसला है, शाज का बड़ा अहम मसला है, तो मुहद्दिसीन ने उसकी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए उसको मुस्तकिल भी तारीफ में शामिल कर दिया। और ये आम है, और भी तारीफों में ऐसे जुज़वी तौर पर शामिल होती है, लेकिन अलग भी वो लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। और क्या सवाल? शेख साहब, आपने बताया कि सिक़ा रावी का हाफिजा या औसत का 100% सही होगा ना, तो किबार जो हाफिज मुत्किन से भी खताई वाक़ई होती है, जो आपने कहा इल्लत है सिक़ा के वहम, 100% का तो कुछ वहम नहीं होगा ना, 98-97 ऐसा। माशाल्लाह, ये भी बड़ा ही बारीक बीनी का सवाल है। अल्लाह शाह कुछ, यानी शेख ने बड़े गौर से बातें सुनी हैं, अल्लाह शाह को जज़ाए खैर दे। तो इसका भी वही जवाब है जो पहले का जवाब दिया, वही जवाब है। यानी जब हम उर्फ में बात करेंगे ना, सिका सिका सिका, तो इससे मुराद सारे ही होते हैं, इससे मुराद सारे हैं। औसत भी मुराद हैं, सिका भी मुराद हैं, 80% वाले भी मुराद हैं, 100 वाले भी मुराद हैं। जब सिका बोलेंगे सारे मुराद होते हैं। हाँ, जब औसत और सिका का फर्क कर रहे हों, फिर हमें फर्क करना चाहिए। जो है ना, सिका से खता होता है। हाँ, औसत से भी खता होती है, शाबाश। हाँ, सिका से भी खता होती है, औसत से भी खता होती है, जिससे भी खता, वो बात खता मामूली होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, वो बात खता मामूली होती हैं। मसलन शेख अबू इसाक अल हुवैनी साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनकी पूरी किताब है सिर्फ इस मसला पर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी में हदीसें लाए हैं, लेकिन कुछ अल्फाज इमाम बुखारी ने छोड़ दिए हैं। कुछ अल्फाज समझो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीसें लाए हैं सही बुखारी में, असहुल कुतुब बाद किताब सही बुखारी है, लेकिन कुछ रिवायात के लफ्जों को बयान किया नहीं। वो कौन से लफ्ज हैं, इस पर हुवैनी साहब ने पूरा दिरासा किया है। वो किताब छपी नहीं है, अल्लाह करे छपे, हम पढ़ें, इस्तेफादा लें। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां गलती अल्लाह और रसूल के अलावा हर किसी से हो सकती है, हुई है। सिका हो या औसक हो, या इमामुल आइम्मा हो, या इमाम दहर हो, या हाफिज दुनिया हो, कोई भी हो, गलती गलती ही है, वो सबसे हो सकती है। अगर ऐसा कहा जाए कि बशर का ज़बत 100% कभी नहीं होता, ठीक है ये बात? शाह फरमाते हैं, अगर कहा जाए बशर का ज़बत 100% होता ही नहीं है। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा सवाल है। अल्लाह ताला कादर है, अल्लाह ताला माशाल्लाह कादर है, मुमकिन तो है ज़बत। मुहद्दिसीन को लाखों हदीसें याद थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। अब भी बड़े बड़े हाफिज दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह कादर है। शेख साहब, ये जो इमाम इब्न हजर ने सही की तारीख में ताम व ज़बत के क़ैद लगाए हैं ना, ये ताम व ज़बत तो हाफिज और मुत्क़िन का ज़बत होता है, और हदीस के सही होने के लिए नफ्स सिक़ा होना काफ़ी है ना। उसका ज़बत को ताम व ज़बत या नफ्स ज़ाबित, इसमें फ़र्क है या नहीं? ताम व ज़बत या ज़ाबित, ये तो अल्लाह शाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। ताम व ज़बत यानी इन सारे सवालों
چھوٹے درجہ کے بھی طلبہ بیٹھ ان کو سمجھانے کے لیے شیخ یہ سوال کر رہے ہیں ایمان کیا ہے اسلام کا جبریل علیہ السلام آئے تھے نا یہ بھی اللہ نے کوئی نشانی بھیج دی ہے بتا کے اچھا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح حدیث کی تعریف میں تام و ضبط کا لفظ بولا ہے تو مطلق ضابط جب کہیں کہ مطلق لفظ میں ضبط ہے نا صحیح ہو تو اس سے مراد تام و ضبط ہی ہوتا ہے تو مبہم نہ بات رہے مفصل شرح کے لیے ایسا لفظ بولا ابن حجر نے تاکہ شک شبہ پیدا نہ ہو تام و ضبط بارک اللہ فیک وہ کتابوں کا نام جو ابن حجر نے اس میں کہا ہے کہ خبر واحد یقینی ہے وہ شیخانہ یہ جو کتاب ہے نا النکت اس کے نیچے حاشی میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں شیخ صاحب آپ نے بتایا کہ ظہر کے بعد علل الکبیر امام ترمذی کا نا جو شیخ زبیر رحمہ اللہ نے توریسیسی کے ہاں العلل الکبیر امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ایسے ہی ثابت ہے جیسے صحیح بخاری امام بخاری سے ثابت ہے سنو التاریخ نہیں العلل الکبیر امام ترمذی 100% ثابت ہے سند کے جس راوی پر الزام لگایا جاتا ہے وہ الزام ہی غلط ہے علم بڑا وسیع ہے جہاں میرا آپ کا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے علم شروع ہو رہا ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں امت کا مرجع کتاب کو اپنی غلطی کی وجہ سے کہہ دینے کے ثابت نہیں ہے تو یہ بات ہی فضول ہے یہ کوئی منہج نہیں ہے محدثین کا ایسی شرح لالکائی شرح اصول سنہ اصول اہل سنہ والجماعہ امام لالکائی کی کتاب وہ ہم نے اردو میں شائع کی امام احمد بن حنبل کی 6-7 کتابیں رسائل عقیدے میں وہ ہم نے اردو میں شائع کی الحمدللہ یعنی عقیدے پر بھی میں نے 1 درجن کتابیں شائع کی ہیں اردو میں تاریخ میں پہلی بار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الابانہ بھی شائع کی رد الازناد کے والجہمیہ بھی امام احمد کی شائع کی اس طرح 12 پوری ہوگی الحمدللہ اب السنہ پر کام جاری ہے امام عبداللہ بن احمد بن حنبل السنہ 2 جلدوں میں وہ بھی کام ہو گیا ہے یعنی اب یہ شیخ محترم نے کام کیا ہے مراجعہ کا اللہ ان کو جزائے خیر دے ابھی ہم وہ شائع کریں گے انشاءاللہ 2 جلدوں میں تو اس پر بھی فضول سے طرح یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ثابت شدہ کتابیں ہیں محدثین کا مرجع تھیں قیامت تک مرجع رہیں گی کسی کے ایک غلط الزام کی وجہ سے ثابت شدہ کتاب کو ہم اس میں زبان درازی کر سکتے نہیں ابھی ان محدثین کی کتابوں کا دفاع کرنے والے زندہ ہیں زندہ رہیں گی قیامت تک انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی بڑا شیخ نے ہم سوال کیا ہے ما الفرق بین شاذ و تفرد الراوی یہ بھی عموم خصوص من وجہ والا سوال ہے عموم خصوص من وجہ والا راوی کا تفرد شاذ میں ہوتا تو تفرد ہی ہے شاذ میں ہوتا تو تفرد ہی ہے کسی کا راوی اس کی مخالفت کر رہا ہے اس کی کوئی حمایت کرنے والا ہوتا نہیں تفرد ہی ہوگا نا تفرد ہی ہوگا نا یعنی اس اعتبار سے شاذ میں ہوتا تو تفرد ہی ہے لیکن جب بریک بینی میں جاتے ہیں تب شاذ یہ الگ نوعیت ہے اور تفرد راوی ہر تفرد راوی شاذ ہوتا نہیں لیکن ہر شاذ تفرد راوی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال بھائی نے لکھا کہ فقہا کی کتابوں میں ضعیف روایتیں ہیں
نحویوں کی کتابوں میں ضعیف روایتیں ہیں تو محدثین کی کتابوں میں ضعیف روایتیں ہیں. یہ کیوں ہے؟ دکتور نام بول گیا فاروق عبداللہ نرائن پوری، فضیلت الشیخ، ہمارے محبوب دوست، ابھی انہوں نے دکتورا مکمل کیا فتح الباری پر مدینہ یونیورسٹی میں. ایک عرصہ سے ہمارے دوستوں میں سبھی ملاقات بھی ہوئی مسجد نبوی میں. ماشاءاللہ صاحب علم صاحب جسہ ہیں. ان کی کچھ کتابیں ہم نے بھی شائع کی ہیں. عربی مخطوطات کے اصول کیا ہیں، کیسے مخطوطوں پر، وہ ہم نے شائع کی. اچھا ان کی نا اس مسئلے پر مستقل کتاب ہے. جس میرے بھائی نے یہ سوال کیا ہے نا، میں ان سے گزارش کروں گا گوگل پر لکھیں کتب حدیث میں ضعیف روایات کی وجوہات. ایک پورا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے. کیوں ہے نا، انہوں نے ساری تفصیل وہاں لکھ دی ہے. مختصر میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب ائمہ محدثین نے سند کو بیان کر دیا، سند کو، اور محدثین کو یہ نہیں پتا تھا کہ 15ویں صدی میں جرح و تعدیل کو برا بلا کہا جائے گا، ان کو نہیں پتا تھا. اگر پتا ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. ہمیں پتا ہی نہیں ہے جرح و تعدیل کا تو ہمیں غصہ آتا، لو یہ کیوں بیان ہوئی ہے. سمجھا گی؟ تو جب محدثین نے سندیں بیان کر دی ہیں بھی دیکھ لو جرح و تعدیل، ان کو پتا تھا سب حالات لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کون شرط لگائی ہے کہ ہم صحیح روایتیں لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے جمع کر دیا ہے. صحیح نا؟ تو نحویوں کی کتابوں میں سند نہیں ہے، فقہاء کی کتابوں میں سند. ہدایہ میں کتنی سندیں ہیں؟ ہدایہ میں اور شرح ابن کیل میں کتنی سندیں ہیں؟ بارک اللہ فیک. یہ کیا ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. مسلمان میں اصل عدالت ہے یا عدم عدالت؟ ماشاءاللہ مسلمان میں اصل عدالت ہے. صحابہ کرام ماشاءاللہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، وہ اصل مسلمان تھے. تو ہم تو اللہ معاف کرے نقلی سے مسلمان ہیں. مسلمان میں اصل عدالت ہے، مسلمان میں اصل روات حدیث سارے عادل تھے، یہ مسلمان تھے. ہاں ان دوروں میں، ان زمانوں میں جن راویوں سے کمیاں کوتاہیاں تھیں تو ان کی روایتوں لی محدثین نے نہیں لی. پھر آگے تفصیل ہے. بارک اللہ. ہاں سنیں، بھائی نے لکھا عبدالعزیز الوان طریفی، عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ، سلیمان الوان کی تصحیح ضعیف میں. میرے بھائیو، ہم نے ہر کسی سے استفادہ کرنا ہے، ہر کسی سے. ہم اندھے تھوڑے ہیں، ہمیں بھی علم حدیث انشاءاللہ آئے گا، آتا ہے، محنت کریں گے. تو جس کی بات ٹھیک ہوگی لے لیں گے، جس کی غلط ہوگی چھوڑ دیں گے. یہ بھی ماشاءاللہ معتبر ہمارے معاصرین میں سے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں. اللہ ان کو اور صلاحیت دے، اللہ ان کو اور ان سے کام لے. تو جس سے بھی غلطی ہو جائے وہ غلطی ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اچھا کام کر دے وہ لینا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بارک اللہ فیک. باقی سوالات و جوابات بھی انشاءاللہ سبا ملاوی گی. شخص مستړی دی او تاسو ډېر انتظار وکړو، نو انشاءاللہ ستاسو د مېلمنو لپاره بندوبست شوی دی. ټول ملګري په ادب او دغه په سکون سره اول په خپل ځای کې موږ ترتیب جوړ کړو، بیا به تاسو ته انشاءاللہ